پیارا پاکستان کے پیارے دوستو، السلام علیکم دوستو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کو تباہی اور طویل ترین غیر آئینی مارشل لا کی راہوں پر ڈالنے والے ایک اہم سیاسی کردار اسکندر مرزا کا ذکر کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہر وقت اقتدار سے چمٹے رہنے کی خواہش رکھنے والے شخص کا بالآخر کیا انجام ہوا۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، پاکستان کا سابق گورنر جنرل اور پہلا صدر اسکندر مرزا 14 دسمبر سن 1898 کو بنگال کے ضلع مرشد آباد میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق بنگال کے ایک جاگیردار خاندان سے تھا اور وہ بنگال کے آخری نواب غدار ملت میر جعفر کا پڑپوتا تھا۔ اس نے اپنی ابتدائی تعلیم بمبئی کے کالج سے مکمل کی۔ بعد میں سن 1918 میں فوجی تربیت کے لیے انگلستان کی اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی۔ واپسی پر 2 سالہ ٹریننگ کے بعد سن 1920 میں برٹش انڈین آرمی میں کمیشن ملا۔ اس انگریز غلام نے 1931 تک شمال مغربی سرحدی صوبے میں اسسٹنٹ کمشنر اور قبائلی علاقوں میں ڈسٹرکٹ آفیسر کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ پھر متحدہ ہندوستان کی وزارت دفاع میں جوائنٹ سیکرٹری کی حیثیت سے بھی کام کرتا رہا۔ تقسیم ہند سے پہلے وہ ہندوستانی وزارت دفاع میں سب سے سینئر مسلمان سول سرونٹ تھا۔ اس دوران اس نے دفاعی حکمت عملی کا تجربہ بھی حاصل کیا۔ قیام پاکستان کے بعد سن 1948 سے 1952 تک حکومت کے سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دیں۔ یہیں سے اس شاطر انسان کو ہوس اقتدار کا چسکا لگا اور پھر بھرپور سازشوں اور جوڑ توڑ کے ذریعے کچھ ہی عرصے بعد سن 1954 میں مشرقی پاکستان کا گورنر بن گیا۔ غلام محمد کی جگہ اسکندر مرزا نے سنبھالی تو پاکستان کے آخری گورنر جنرل بنے۔ 1956 کے آئین کے مطابق وہ پاکستان کا پہلا صدر بنا۔ وہ مارچ 1956 سے 24 اکتوبر 1958 تک اپنے عہدے پر رہا۔ آپ کو یہ سن کر یقیناً حیرانگی ہوگی کہ سول سروسز جوائن کرنے کے بعد بھی اس شخص کی آرمی میں ساری پروموشنز وقت مقررہ پر ہوتی رہی، اور سول سروسز میں رہتے ہوئے بھی اسکندر مرزا تمام تر فوجی مراد سے مستفید ہوتا رہا۔ صدر اسکندر مرزا نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان کی مدد سے سن 1956 کے آئین کو منسوخ کر دیا اور مشرقی پاکستان میں بغاوتوں کو کچلنے کا بہانہ بنا کر پہلا مارشل لا نافذ کیا۔ کچھ ہی روز بعد 27 اکتوبر سن 1958 کو ایوب خان نے ملٹری پولیس کی مدد سے صدر مرزا کو گرفتار کر کے اس کی موت تک لندن جلا وطن کر دیا۔ اسکندر مرزا کے بقول ایوب خان نے بندوق کے زور پر میرا استعفیٰ لینے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر انہیں ایوان صدر سے ماڑی پور ایئرپورٹ پہنچا دیا، جہاں امریکی سفیر اور ایئر فورس کے سربراہ ایئر مارشل اصغر خان دونوں انہیں خدا حافظ کہنے کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ اصغر خان اس صورتحال سے بالکل بھی خوش نہ تھے۔ ہوس اقتدار کے بھوکے ایوب خان ہو یا اسکندر مرزا، آئین کی منسوخی اور مارشل لا کے نفاذ کے بارے میں دونوں کے خیالات میں کوئی فرق نہ تھا۔ دونوں نے یہ مہم اکٹھے ہی سر کی تھی، لیکن صرف 3 ہفتے بعد ہی ایوب خان نے اسکندر مرزا سے مطالبہ کیا کہ وہ تحریری طور پر مارشل لا کے تمام اختیارات بلا تردد ان کے سپرد کر دیں۔ مارشل لا کے نفاذ کے فوراً ہی بعد ایوب خان کے انداز بدل گئے تھے۔ اب انہوں نے اپنے پرانے محسن اسکندر مرزا سے نگاہ ملا کر بات کرنا بھی بند کر دی تھی۔ 56 کے آئین کی منسوخی کے بعد صدر مملکت یعنی اسکندر مرزا کی حیثیت ایک کٹی ہوئی پتنگ کے جیسے ہو گئی تھی۔ مارشل لا نافذ کر کے اس بدبخت انسان نے وہ شاخ ہی کاٹ ڈالی تھی جس پر اس کا یعنی صدر مملکت کا اشیانہ تھا۔ آئین کے خاتمے کے بعد صدر مملکت کا منصب اضافی اور غیر ضروری ہو چکا تھا، اور مارشل لا کے نفاذ کے اگلے ہی روز فوج کے شعبہ قانون نے ایوب خان کو یہ قیمتی مشورہ دیا کہ اب ضروری ہے صدر مملکت کے اضافی بوجھ سے نجات حاصل کر لی جائے، یعنی کہ ایک نیام میں 2 تلواروں کا سمانا چونکہ ممکن نہ تھا، اس لیے کسی ایک کو جانا ہی تھا، اور جانا اسی کو تھا جو طاقت یعنی بندوق سے محروم تھا۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب اس وقت کے سیاسی نظام میں اسکندر مرزا اتنا طاقتور تھا کہ پورے ملک کی سیاست اس کی انگلیوں پر ناچتی تھی۔ اس کے ایک اشارے سے حکومتیں بنتی اور بگڑتی تھی اور لوگ اس کی نظر عنایت کے منتظر رہا کرتے تھے۔ اتنا طاقتور حکمران اتنی قسم پرسی کی کیفیت کا شکار کیسے ہو گیا؟ تو اس کا 2 لفظی جواب یہی ہے، مارشل لا۔ اسکندر مرزا جیسا مکار اور سازشی انسان آئندہ عام انتخابات سے خوفزدہ تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح اور حسین شہید سہروردی جیسے قداور اور عوامی رہنماؤں کے مقابلے میں اس کی دال گلنے والی نہیں۔ اس
اس لیے انتخابات سے فرار کا راستہ اختیار کرنے کے لیے اس نے یہ غیر آئینی قدم اٹھایا۔ یہ مکار آدمی اگلی مدت کے لیے بھی صدر بننے کی شدید خواہش رکھتا تھا، لیکن 1956 کے آئین کے مطابق ایک صدر رہتے ہوئے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اہل نہیں تھا۔ آئندہ صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اسے مستعفی ہونا پڑتا، لیکن وہ اس کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا، لہٰذا مارشل لا کے نفاذ میں اسے زیادہ آسانی دکھائی دی۔ اپنے اس مکروہ فعل کو جائز بنانے کے لیے اس نے امریکہ کو بھی ہمخیال بنا لیا تاکہ کوئی بڑی رکاوٹ درمیان میں پیدا نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے دو دلائل تراشے گئے۔ پہلی دلیل یہ تھی کہ پاکستانی عوام ابھی پارلیمانی جمہوریت کو سمجھتے نہیں، اور دوسری یہ کہ اگر عام انتخابات ہو گئے تو اس کے نتیجے میں ملک پر روس نواز کمیونسٹ غالب آ جائیں گے۔ اسکندر مرزا نے امریکیوں کو قائل کرنے کی یہ ذمہ داری ایوب خان کو سونپی، جن کے ذہن میں اقتدار پر قبضہ کرنے کی خواہش پہلے سے ہی انگڑائی لے رہی تھی۔ طاقتور فوجی جرنیلوں، ریڑھ کی ہڈی کے بغیر بیوروکریٹس اور نامعلوم ٹیکنوکریٹس پر مشتمل نئی کابینہ نے 27 اکتوبر سن 1958 کو حلف اٹھایا۔ حاضر سروس فوجی سربراہ ایوب کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ محمد شعیب کی شمولیت، جسے ورلڈ بینک سے درآمد کیا گیا تھا، اور امریکیوں کے پے رول پر بطور وزیر خزانہ شامل ہونا اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ مارشل لا کے نفاذ میں اسکندر مرزا اور ایوب خان کے پیچھے امریکہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم وجہ میر جعفر کی اولاد اسکندر مرزا کے مزاج میں بوئے سلطانی ابھی تک موجود تھی۔ پاکستان کے گرد و پیش میں اس زمانے میں دو بادشاہتیں موجود تھی، ایک افغانستان کی اور دوسری ایران کی۔ اسکندر مرزا جب ان بادشاہوں کے جاؤ جلال کو دیکھتے تو ان کے دل میں بھی ایسی خواہش شر اٹھاتی۔ ظاہر شاہ کے کابل والے شاہی محل کی چکا چون دیکھ کر اسکندر مرزا کی آنکھیں ہیرا ہو گئی۔ اور دوسرا واقعہ ایران کا ہے۔ بیگم ناہید مرزا نے ایک شاہی ضیافت کے دوران قدرت اللہ شہاب سے کہا تھا کہ دیکھو، ان دعوتوں میں دو جرنیل شاہ ایران کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، اور یہاں ایک میجر رینک کے ADC ہمارے برابر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ مجھے یہ سب بالکل بھی نہیں پسند۔ دوستو، یوں بالآخر پاکستان کی ابتدائی سیاست کے اچھے بلے طاقتور حکمران کا زوال شروع ہو گیا۔ اس ابدی زوال کا جو سفر 8 اکتوبر کو مارشل لا سے شروع ہوا تھا، محض 20 روز بعد ہی یعنی 27 اکتوبر کو صدارت کے منصب سے ان کی ہمیشہ کے لیے معزولی، اور 2 نومبر سن 1958 کو ان کی ملک بدری کا باعث بنا۔ اور اسی در بدری میں یہ عیار اور بے انتہا ہوس سے اقتدار کا مارا انسان موت کے منہ تک جا پہنچا۔ اس کا انتقال 12 نومبر سن 1959 کو لندن میں دل کا دورہ پڑنے سے ہوا۔ ہوس اقتدار کے مارے اس بدنصیب آدمی کو دفن کے لیے اپنے وطن کی مٹی تک نہ نصیب ہوئی، اور وہ ایران کے شہر مشہد میں دفن ہے۔ ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔